شیش سنو، جب جب تم اللہ کا نام لینا، جب جب تم اپنے پیدا کرنے والے کا چرچا کرنا، جب جب تم اپنے معبود حقیقی کا چرچا کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، تو اللہ کی کبریائی کے ساتھ اور اللہ کی تعریف و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرتے رہنا، ان کا بھی نام لیتے رہنا، ان کا بھی چرچا کرتے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر ہیں اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاکدانِ گیتی پر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، ابھی کائنات کی نگاہوں نے آپ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے شیش سنو، جب جب تم اللہ کا نام لینا، اپنے پیدا کرنے والے کے نام کا چرچا کرنا، تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، اس کا کارن بھی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیش سنو، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، کائنات کے گوشے گوشے کی سیاحی کی، میں نے ہر طرف گھوما پھرا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ کائنات کے جس چپے پر نگاہ پڑی ہے، کائنات کے جس گوشے پر میرے نگاہوں کی رسائی ہوئی ہے، میں نے کیا دیکھا ہے کہ ہر چہار جانب نام محمد کا جلوہ نظر آتا ہے، نام محمد کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر فضل فرمایا، اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت الفردوس کا مکین بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ جنت الفردوس کا مکین بنایا، پھر میں نے جنت الفردوس کا مشاہدہ کیا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، اور جنت میں موجود تمام درختوں کے پتوں کو دیکھا۔ میں نے جنت الفردوس میں رہنے والے تمام غلماں کو دیکھا، حوروں کی پیشانیوں میں جھانک کر دیکھا، اور فرشتوں کی پٹلیوں میں دیکھا۔ میں نے جہاں بھی دیکھا، میری نگاہوں کی رسائی جہاں تک ہوئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت الفردوس میں موجود ہر چیز کے اوپر نام محمد لکھا ہوا ہے، نام محمد کی جلوہ گری ہے، اور نام محمد کی جلوہ سامانیہ وہاں دکھائی دے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ، اے میرے بیٹے شیش، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ ساتھ، اللہ کے نام کے چرچے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کا نام بھی کثرت سے لیا کرنا، زیادہ سے زیادہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنت الفردوس کا مشاہدہ کرنے کے بعد اور کائنات کے گوشے گوشے کا چکر کاٹنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اس انجام پر پہنچا کہ اللہ رب العزت کے بعد، معبود حقیقی کے بعد،
خالق کائنات کے بعد کوئی دوسری سب سے بڑی ہستی ہے، کوئی دوسری بڑی ذات ہے تو کوئی اور نہیں، بلا شبہ مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے صدقے میں پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق اور چاند و سورج کی تخلیق، دنیا کے ہر چیز کی تخلیق اور ہر چیز کا وجود، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے باوجود آج ذات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، سوالات کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں آپ سے انشاءاللہ رخصت ہو جانا چاہوں گا۔ ابھی رجب المرجب کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزرا ہے۔ رجب المرجب شریف میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب دانائے خفایا و غیوب، رحمت عالم، نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پر اپنا مہمان بنایا تھا۔ شب معراج، جسے ہم سفر معراج کے نام سے جانتے اور پہچانتے، 13 سال کا وہ مکی دور، 13 سال کا وہ زمانہ جو اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گزارا ہے، اس کی طرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ مبذول کریں۔ 13 سال تک مکے والوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا ہے، اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں۔ نعوذ باللہ، کسی نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، ساحر کہا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں پیش آئیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کریم معراج النبی کی رات پیغمبر اعظم کو، اپنے محبوب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر مکے والے تیری حیثیت کو نہیں سمجھتے ہیں نہ سمجھیں، مکے والے تیری قدر کرتے ہیں نہ کریں، مکے والے تیری شان سے ناواقف ہیں نہ واقف رہیں، اے میرے پیارے محبوب، آؤ معراج کے سفر پر، عرش اعظم پر میرے پاس آؤ، دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں اور کس قدر انعامات ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، معراج النبی کی رات ہے، رب کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، جھما جھم رحمتیں برس رہی ہے
کے انعام و اکرام کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی رأیت ربی فی احسن وجہ۔ اے لوگوں سنو، ہم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا جلوہ دیکھا ہے، اللہ کا نور دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ او معراج جو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کو ہوئی ہے، یہ معراج نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک کسی کو ہوئی ہے۔ حضرات، معراج النبی کے سفر پر سرکار روانہ ہو رہے ہیں۔ کس انداز میں، کس ماحول میں، آپ غور تو کریں۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین 70,000 نوری مخلوقات کے ساتھ اور جنتی سواری براق لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، او مسجد اقصی، او مسجد اقصی، جزاک اللہ، جہاں پر 3,500 انبیاء و مرسلین کے مزارات، 3,500 انبیاء کے مزارات ہیں، جہاں پر اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی سرکار پہنچتے ہیں۔ کیا ماحول تھا وہاں کا، کیا منظر تھا وہاں کا، غور کریں۔ مسجد اقصی میں سرکار پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، سارے انبیاء سب باندھے ہوئے مسجد اقصی میں کھڑے، سب باندھے ہوئے۔ امامت کا مصلی خالی تھا، امامت کا مصلی خالی تھا۔ جبریل امین نے مصلی امامت کی طرف اشارہ کیا، سرکار مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور آپ نے امامت فرمائی۔ سارے انبیاء مقتدی تھے۔ معراج النبی کی رات یہ وہ منظر تھا اور یہ رحمت بھری نورانی رات تھی، جس رات کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے محبوب الہی نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ امام انبیاء ہیں، میری جان ان پہ قربان۔ وہ امام انبیاء ہیں، میری جان ان پہ قربان۔ کہ یہ شان استفائی کسی اور میں نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ انتخاب، جزاک اللہ، اور وہ چناؤ جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کے حق میں رکھا ہے، کسی اور نبی کو یہ سعادت میسر نہیں آئی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وہ نبی ہیں ہر نبی کے، وہ رسول ہر پیغمبر۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ اپنی اپنی قوموں کے نبی تھے، اپنی اپنی قوموں کے رسول تھے، لیکن قربان جائیے، ہم جس رسول اعظم کے امتی ہیں وہ اپنے امت کے نبی تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے، ان سارے نبیوں کے بھی رسول ہیں اور تمام نبیوں کے بھی فرماتے ہیں وہ نبی ہیں ہر نبی کے، وہ رسول ہر پیغمبر، وہ کمال کون سا ہے جو حضور میں نہیں ہے۔ حضرات، اب میں انہی باتوں کے ساتھ